اس دنیا میں انسان نہ اپنی مرضی سے آتا ہے اور نہ اس دنیا سے انسان اپنی مرضی سے جاتا ہے. ہاں، آنے اور جانے کے درمیان اپنی مرضی سے زندگی گزار سکتا ہے. ابھی کچھ دنوں پہلے ایک ویڈیو وائرل ہوئی. ایک نابینا ہے، وہ ایسے ہی کہیں پر دیوانوں کی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اشعار کہتا ہے. تو ایک آدمی کو پسند آیا. اب اس کے کھانے کے ٹھکانے نہیں، کپڑے کے ٹھکانے نہیں. اس نے کہا کہ یار بڑے اچھے اشعار حضور کی شان میں کہتا ہے، اس کو میں عمرہ کراؤں گا. اس نے اس کا خرچہ اٹھایا اور اس کو بھیج دیا اللہ کے گھر کی طرف. اللہ رب العزت نے اس کائنات میں انسان کو بنایا. انسان کو بنانے سے پہلے اس کائنات کو سجایا، اس کائنات کو اس قابل بنایا کہ اس میں انسان رہ سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا وحبیبنا وحبیب رب العالمین محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن ہدی بہدیہ الی یوم الدین. قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. سب سے پہلے ہم رب کریم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حج ہاؤس کے اوپننگ کے اور اس کے افتتاح کے مبارک موقع پر ہم سب کو یہاں پر جمع ہونے کی توفیق مرحمت فرمائی. میں مبارکباد دیتا ہوں بابا جانی صاحب کہ آپ نے حج ہاؤس پاتری میں بنایا، اور جیسا کہ ہمارے پہلے مقرر نے کہا بالکل صحیح ہے کہ میں نے بھی جب مجھے فون پر دعوت دی تو میں نے تعجب کیا کہ پاتری اور حج ہاؤس کوئی کمبینیشن سمجھ میں آتا نہیں ہے. اس لیے کہ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ حج ہاؤس وہاں ہوتا ہے جہاں ایئرپورٹ ہوتا ہے. تو جہاں ایئرپورٹ ہوتا ہے وہاں پر حاجی لوگ آتے ہیں اور حاجی لوگ آ کر وہاں پر ٹھہرتے ہیں اور پھر وہاں سے ان کے جانے کا نظام ہوتا ہے. تو میں نے کہا کہ بھائی حج ہاؤس آیا ہے تو کیا پاتری میں ایئرپورٹ بھی آ رہا ہے؟ بہرحال تو یہ ایک بہت بڑا اچیومنٹ ہے اور بہت بڑا کارنامہ ہے کہ آپ نے یہ اتنا خوبصورت عیدگاہ اس شہر پاتری میں بنائی، اور پھر اس کے ساتھ آپ نے نور علی نور قرآن کی تعبیر کے مطابق حج ہاؤس کو بھی آپ نے تعمیر کیا. بہرحال انسان جو بھی کچھ کرتا ہے اللہ کی توفیق سے کرتا ہے، اور اللہ توفیق بھی ہر ایک کو نہیں دیتا ہے. اللہ توفیق بھی اسے دیتا ہے جس کے اندر اللہ رب العزت کچھ دیکھتا ہے کہ اسے توفیق دینے جیسا ہے. تو اللہ رب العزت نے، ویسے تو ہمارے ہندوستان میں اور بھی بہت سارے ایسے لیڈر ہیں، ایم ایل سی اور ایم ایل اے اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، مگر جو کام آپ نے کیا ہے بہرحال ہم آپ کے اس کارنامے پر آپ کو ہماری طرف سے، ہمارے اس علاقے کے تمام مسلمانوں کی جانب سے دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں. اللہ رب العزت آپ کی خدمات کو قبول فرمائے. حج یہ اسلام کی ایک اہم ترین عبادت ہے. قرآن کریم کی آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. میں نے ارادہ کیا تھا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتُونَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ سمجھانے کا، لیکن ہمارے پہلے مقرر عبدالوہاب پاریک صاحب نے اس کو سمجھا دیا. تو میں نے کہا کہ بھئی مقرر میں کیوں سمجھاؤں؟ تو میں نے کہا کہ اپنے کوئی اور دوسری آیت تلاش کرو جو اس موضوع پر روشنی ڈالتی ہو. تو قرآن کریم کی آیت کریمہ جو فرضیت حج پر دلالت کرتی ہے،
وہ آیت ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں انسان کو بھیجا، اس دنیا میں انسان آیا، انسان کا آ جانا بھی کمال نہیں اور اس دنیا سے انسان کا چلا جانا بھی کمال نہیں۔ اس دنیا میں انسان نہ اپنی مرضی سے آتا ہے اور نہ اس دنیا سے انسان اپنی مرضی سے جاتا ہے۔ ہاں، آنے اور جانے کے درمیان اپنی مرضی سے زندگی گزار سکتا ہے۔ تو اصل انسان کا کمال یہ ہے کہ جو اس کے اختیار میں ہے، جو چیز اس کے کنٹرول میں ہے، وہ اس چیز کو کس طریقے سے صحیح استعمال کرتا ہے۔ تو میرے اور آپ کے اختیار میں یہ ہے کہ ہم بہترین انسان بن کر اس دنیا میں زندگی کیسے گزاریں۔ اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو بھیج تو دیا، اللہ نے اسے سورسز آف نالج دیے، حواس سے خمسہ دیے، جس کو 5 سینسز کہا جاتا ہے، اس کو دیکھنے کی طاقت دی، اسے سونگنے کی طاقت دی، اسے سننے کی طاقت دی، اسے چھونے کی طاقت دی، اسے چکھنے کی طاقت دی۔ یہ تمام طاقتیں اللہ نے عطا فرمائی، اور آج کی سائنس نے اس پر جو ریسرچ کیا ہے تو انسان کا دماغ دنگ رہ جاتا ہے کہ اللہ نے آنکھ بنائی، اللہ کی کتنی قدرتیں ان آنکھوں کے اندر میں ہے کہ انسان دنیا میں کتنا ہی ایڈوانس کیمرہ کیوں نہ بنا لے مگر وہ آنکھ جیسی خوبصورت چیز کو ایجاد نہیں کر سکتا ہے۔ وہ کتنا ہی سننے کے لیے کتنے ہی آلات کیوں نہ بنا لے مگر وہ کان جیسی چیز کو ایجاد نہیں کر سکتا ہے۔ انسان کے بدن کی سب سے چھوٹی ہڈی کہاں پر پائی جاتی ہے؟ کان میں پائی جاتی ہے۔ ایسا سسٹم انسان بولتا ہے، ایسا سسٹم اللہ نے سیٹ کیا ہے کہ اس چھوٹے سے انسان میں گویا کہ پوری کائنات کے عجائبات کو بھر کر رکھ دیا۔ تو اللہ رب العزت نے ان تمام عجائبات کے ساتھ، اللہ رب العزت نے یہ تمام صلاحیتوں کے ساتھ اس دنیا میں انسان کو کیوں بھیجا؟ اس لیے بھیجا کہ اس دنیا میں آ کر انسان اپنی ہمیشہ ہمیش کی زندگی کی تیاری کرے۔ اسے اس لیے نہیں بھیجا کہ وہ کھائے پیے گھومے اور مست زندگی گزارے، جو سمجھ میں آیا کرے، جس پر سمجھ میں آیا ظلم کرے، جس کے سمجھ میں آیا گالی دے دے، جس کے سمجھ میں آیا ستائے، جس کا سمجھ میں آیا مال کھا لے۔ نہیں، اس لیے اللہ نے نہیں، یہ تو امتحان ہے انسان کا۔ اللہ انسان کو پاور دیتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ پاور کا صحیح استعمال کرتا ہے یا غلط استعمال کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بھیجا، اللہ نے کہا کہ انسان اپنی عقل کے ذریعے، انسان صرف اپنے سورسز آف نالج کے ذریعے سے ہر چیز کی حقیقت کو نہیں جان سکتا ہے اور زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ نہیں سمجھ سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث کیا، ان نبیوں نے آ کر انسان کو زندگی جینے کا صحیح طریقہ سکھایا کہ اس دنیا میں کیسے جیا جاتا ہے، اس دنیا میں انسان رہے اور اس کا کنیکشن اپنے خالق سے کیسے جڑا رہے، اس دنیا میں انسان رہے، اس کا تعلق اپنے ارد گرد رہنے والے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اور دیگر تمام کمیونٹی کے لوگوں کے ساتھ اس کا تعلق اور اس کا رشتہ کس طریقے سے جڑا ہو، اس کے حقوق ایک دوسرے کے حقوق ایک دوسرے پر کیا ہے، ماں باپ کے حقوق کیا ہے، والدین کے حقوق کے ساتھ اولاد کے حقوق کیا ہے، میاں بیوی کے آپس کے حقوق کیا ہے، بھائی بہنوں کے آپس کے حقوق کیا ہے، قریبی رشتہ داروں کے آپس کے حقوق کیا ہے۔ گویا کہ انسان صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک اور دنیا میں پیدا ہونے سے لے کر موت تک قدم قدم پر وہ کس طرح سے زندگی گزارے، اس کی رہبری کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث کیا۔ انہی انبیاء میں آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مجتبی حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، جن پر دین کامل کو نازل کیا۔ اسلام یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین نہیں ہے، اسلام تو آدم علیہ السلام کا لایا ہوا دین ہے۔ آج دنیا کی تاریخ میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ اسلام کی تاریخ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوتی ہے، نہیں، اسلام کی تاریخ کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتا ہے۔ سب سے پہلے انسان، یہ تاریخ ہے، حقیقت ہے، اس لیے کہ تعجب ہوتا ہے۔ آج کی دنیا میں سائنس کا ایک موضوع ہسٹری بھی ہے،
اور وہ سائنس کو آثار قدیمہ کے ذریعے سے معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ ایک سیدھا سا سمپل کانسیپٹ یہ ہے کہ آثار قدیمہ سے اور دماغ کے ذریعے سے سائنس تاریخ کو کبھی بھی معلوم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تاریخ ایک روایتی چیز ہے، ایک ٹریڈیشنل چیز ہے جو ایک دوسرے سے سن کر آ سکتی ہے۔ تو تاریخ کی جس حقیقت کو کتاب و سنت نے بیان کیا، وہ حقیقت دنیا کی کوئی سائنس نہیں بیان کر سکتی ہے۔ تو قرآن کریم نے جو تاریخ انسان کی بیان کی، وہ تاریخ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان کیا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات میں انسان کو بنایا، انسان کو بنانے سے پہلے اس کائنات کو سجایا، اس کائنات کو اس قابل بنایا کہ اس میں انسان رہ سکے۔ اسی لیے آج کی سائنس حیران اور پریشان ہے کہ جس ہم زمین پر رہ رہے ہیں، یہ زمین ملکی وے کہکشاں اور گیلیکسی کا ایک حصہ ہے، اور ملکی وے کہکشاں اور گیلیکسی جو ہے جس میں لاکھوں کروڑوں اور اربوں اور خربوں ستارے ہیں، ان ستاروں میں سولار سسٹم کے ساتھ یہ لگی ہوئی ہے، اور سائنسدان اتنے حیران ہے کہ زمین کے علاوہ دوسرے کسی بھی سیارے پر زندگی گزارنے کے آثار اب تک کے سائنس کو نہیں مل سکے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے دوسرے ستارے یہ سورج کے ارد گرد گھومتے ہیں، اسی طریقے سے اگر تھوڑی بھی آگے پیچھے ہو کر زمین ہوتی تو اس پر زندگی گزارنا مشکل ہوتا، مگر اس سسٹم کے بالکل کنارے پر زمین کو رکھ کر زندگی کے تمام اسباب کو اللہ نے مہیا کیا۔ کہا ایک بگ ڈیزائنر اور انتہائی عظیم ہستی کے کارنامے کے علاوہ یہ کارنامہ کوئی انجام نہیں دے سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جب اتنے جتن اور اتنے پلاننگ کے ساتھ اس دنیا کو بنایا اور اتنے خوبصورت اپنی مخلوق انسان کو بھیجا، تو اسے خوبصورت زندگی گزارنے کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء کو بھیجا، جن میں سب سے پہلے آدم آئے، اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا، اور اخیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ اسلام کے بنیادی 5 ارکان ہے۔ نمبر 1، اپنی زبان سے کلمہ شہادت کہنا۔ نمبر 2، نماز کا اہتمام کرنا، فرض نماز کا پڑھنا۔ نمبر 3، روزہ رکھنا۔ نمبر 4، زکوٰۃ دینا۔ اور اسلام کا 5واں رکن ہے حج بیت اللہ کرنا، اللہ کے گھر کا حج کرنا۔ اللہ کے گھر کے حج قرآن کریم نے اسی کو بیان کیا ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، کہ لوگوں پر اللہ کے گھر کا حج کرنا فرض ہے اس پر جو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھے، کہ ہر ایک کے اوپر فرض نہیں کیا۔ جو شخص اتنا مال رکھتا ہو کہ وہ وہاں پر آسانی سے پہنچے اور وہاں پر کھا پی کر وہاں حج کے ایام میں صحیح طریقے سے زندگی گزار سکے، اس پر حج پر فرض ہے، اس کے علاوہ پر حج فرض نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اتنی سہولتیں انسان کو مہیا کی ہے، سہولتیں مہیا کرنے کے باوجود بھی انسانوں کا بڑا طبقہ ہے کہ اس فریضے سے جی چورانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک ایسی عبادت ہے جس میں بدنی عبادت اور مالی عبادت دونوں کو اللہ رب العزت نے جمع کیا، اور انسان جب وہاں پر جائے تو انسان حیران ہو جاتا ہے۔ اللہ کے گھر پر جب نظر پڑتی ہے تو انسان کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، اس کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ میں قسمت والا ہوں کہ میں یہاں پر پہنچ گیا۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کے گھر کو اللہ کے حکم پر تعمیر کیا، اس لیے کہ سب سے پہلے تعمیر تو حضرت آدم علیہ السلام نے کیا، نوح علیہ السلام کے زمانے میں وہ ختم ہو گیا، کشتی کے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا اس وقت اس کی دیواریں گر گئی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے معمار ثانی ہے، اور حضرت ابراہیم نے جب بنایا وہاں پر آبادی نہیں تھی، تو ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کہنے لگے کہ اللہ آپ کے کہنے پر گھر تو بنا دیا، مگر اب یہاں پر کون آئے گا؟ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ لوگوں کو آواز دو آپ۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اے اللہ کوئی تو ہے نہیں، کس کو آواز دوں؟ اللہ نے کہا کہ ابراہیم آواز لگانا تمہارا کام ہے، اور لوگوں کے کانوں تک اور مٹی میں پڑے ہوئے انسانوں تک اس آواز کو پہنچانا ہمارا کام ہے۔ آج کا انسان کیا سمجھتا ہے؟ اس نے موبائل ایجاد کیا،
اس نے اللہ رب العزت نے بغیر کسی سیٹلائٹ اور بغیر کسی چیز کے ابراہیم سے کہا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جبل ابی قبیس کے اوپر کھڑے ہوئے ایک روایت کے مطابق، اور ایک روایت کے مطابق صفا پہاڑی پر کھڑے ہوئے. اللہ نے اس پہاڑی کو بلند کیا اور اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم سے کہا اذن فی الناس، لوگوں میں آواز لگا دو، بالحجی کہ اللہ کا گھر میں نے بنایا ہے، اے لوگو آؤ اور اللہ کے گھر کا حج کرو. تو فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے اس دن سے لے کر قیامت تک آنے والے انسانوں کو، چاہے وہ ماں کے پیٹ میں ہو، چاہے وہ اپنے باپ کے صلب میں ہو، چاہے وہ مٹی میں ہو، ان سب کو اللہ رب العزت نے استطاعت دی کہ ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز کا جواب دے سکے. جیسے ہی آواز پہنچی، جنہوں نے لبیک کہا وہ اللہ کے گھر تک پہنچتا ہے، اور جو لبیک نہیں کہہ سکا، وہ چاہے بادشاہ ہو، چاہے کتنا ہی مالدار ہو، وہ اللہ کے گھر تک نہیں پہنچ سکتا ہے. ابھی کچھ دنوں پہلے ایک ویڈیو وائرل ہوئی، ایک نابینا ہے، وہ ایسے ہی کہیں پر دیوانوں کی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اشعار کہتا ہے. تو ایک آدمی کو پسند آیا، اب اس کے کھانے کے ٹھکانے نہیں، کپڑے کے ٹھکانے نہیں. اس نے کہا کہ یار بڑے اچھے اشعار حضور کی شان میں کہتا ہے، اس کو میں عمرہ کراؤں گا. اس نے اس کا خرچہ اٹھایا اور اس کو بھیج دیا اللہ کے گھر کی طرف. وہ لبیک کہا تھا اس نے، اللہ نے بہانہ بنا دیا اس ویڈیو کو کہ وہ ویڈیو وائرل ہوئی، اور اللہ رب العزت نے اس کے سہارے اللہ نے اپنے گھر تک اسے کیا کر لیا، بلا لیا. تو اس لیے اللہ رب العزت نے ہمارے اس شہر کے اندر میں انتظام کیا کہ اتنے عظیم فریضے کے لیے سہولتیں مہیا ہے. تو ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے جب یہ موقع ہمیں فراہم کیا ہے تو ہمیں حج کے سلسلے میں تفصیلات معلوم کرنی چاہیے. جن پر حج فرض ہے انہیں حج کے لیے جانا چاہیے، اور اللہ رب العزت اپنے گھر کی زیارت حج اور عمرہ کی صورت میں ہم سب کو بار بار مقدر فرمائے. ہمارے والد صاحب کہتے ہیں کہ جو اللہ کی کتاب سے جڑ جاتا ہے اللہ اس کو کعبۃ اللہ تک پہنچا دیتا ہے. جو کتاب اللہ کے پیچھے محنت کرتا ہے، کتاب اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ اسے وہاں پر پہنچاتا ہے. ہمارے والد صاحب کو اللہ رب العزت نے 50 سے زیادہ مرتبہ اپنے گھر پر بلایا. تو یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے. تو اس لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو یہ مبارک موقع نصیب فرمائے. ایک بار پھر میں بابا جانی صاحب اور ان کے تمام رفقا کا مشکور و ممنون ہوں کہ اس موقع پر ہمیں یہاں پر دعوت دی آپ نے. اللہ رب العزت ہم سب کے یہاں پر جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت اس حج ہاؤس کو صرف حج ہی کے لیے نہیں بلکہ مسلمانوں کے بہت سارے اجتماعی اور تعلیمی مسائل کے حل کرنے کے لیے استعمال کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، ایسے اعمال کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.